एक दो अच्छे लिसनर्स मौजूद हों तो आपकी कामयाबी के इम्कानात 10, 15, 20 गुना बढ़ जाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो निकोटीन पैच और निकोटीन गम बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं कनाडा की, उनका भी बाईपास हुआ है। तो जब उनको बताया गया कि उनका हार्ट प्रॉब्लम है, उनको बाईपास की जरूरत होगी, तो उस वक्त उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, तो उन्होंने निकोटीन पैच का सहारा लिया। पाकिस्तान में निकोटीन पैच और निकोटीन गम आसानी से अवेलेबल भी नहीं है, आसानी से मिलता भी नहीं है और काफ़ी महंगे भी हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में जो हम अपने मरीजों को NRT निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी तजवीज़ करते हैं, यानी कि वो निकोटीन किस तरह इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह निकोटीन को कम करें, वो है होम्योपैथिक। तो जो होम्योपैथिक नुस्खा है उसमें दो दवाइयाँ हैं, एक है कैलेडियम 30 और दूसरी है टोबैकम 200। तो जाहिर है कि टोबैकम 200 में निकोटीन मौजूद है। तो कैलेडियम 30 की एक बोतल खरीदिए, कैलेडियम 30 की एक बोतल खरीदिए, इसके 5 कतरे सुबह दोपहर शाम 1/4 गिलास पानी में डालकर पिए। मैं दोबारा बताती हूँ, कैलेडियम 30 की एक बोतल खरीदिए, इसके 5 कतरे सुबह दोपहर शाम 1/4 गिलास पानी में डालकर पिए। टोबैकम 200 की एक बोतल खरीदिए, इसके 5 कतरे 1/4 गिलास पानी में डालकर रात को पिए और दिन में एक मरतबा जब सिगरेट की तलब शदीद हो तो पिए। दोबारा बताती हूँ, टोबैकम 200 की एक बोतल खरीदिए, इसके 5 कतरे 1/4 गिलास पानी में डालकर रात को पिए और दिन में एक मरतबा जब सिगरेट की तलब शदीद हो तो पिए। 1 महीने ये दवाएं इस तरीके से इस्तेमाल करें, फिर दवाएं कम करना शुरू कर दें। कैलेडियम 30 दिन में 2 मरतबा कर दें, सुबह शाम लें, और टोबैकम 200 सिर्फ रात को लें। फिर 1 महीने बाद दवाएं और कम कर दें। कुल 3 महीने में इलाज खत्म हो जाएगा और आपका टोटल जो ये इलाज का खर्चा है, जो पाकिस्तान में अगर आपकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करती हैं, NRT की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करती हैं, जो मुझे डॉक्टर साजिद क़य्यूम ने भी दी है माशाल्लाह। डॉक्टर साजिद क़य्यूम ने हर्बल मेडिसिन और हिकमत और एलोपैथिक, MBBS और एक्यूपंक्चर और पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है। और डॉक्टर रशीद जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमारे पैरामेडिक हैं भट्टी हॉस्पिटल कसूर में, उन दोनों ने एग्जैक्टली सेम नुस्खा बताया है। तो ये जो नुस्खा है, इससे बड़ी मदद मिलती है आपको सिगरेट छोड़ने में, तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग अगर करें, नाक से लंबी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। नाक से लंबी सांस अंदर लें, मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें, इस तरह। तो नाक से लंबी सांस अंदर लें, मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। सांस बाहर निकालते हुए आप कोई दुआ पढ़ सकते हैं या कलमा पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आप कलमा पढ़ते हैं सांस बाहर निकालते हुए, तो आपने दिल में पढ़ना है और जुबानी नहीं पढ़ना है, ऊंची आवाज से नहीं पढ़ना है। तो डीप ब्रीदिंग से आपकी सिगरेट की तलब यकीनन कम होगी। और इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन जो है, अपनी तवज्जो को दूसरी तरफ कर देना, मसलन घर का काम करना शुरू कर दें, बच्चों से बातें करनी शुरू कर दें, कोई फिल्म देखना शुरू कर दें, कोई ड्रामा देखना शुरू कर दें, या वैक्यूम क्लीनिंग शुरू कर दें, बाथरूम साफ करना शुरू कर दें, अपनी गाड़ी को ठीक करना शुरू कर दें। बल्कि बड़ा अच्छा टाइम है कि आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम करें, क्योंकि मेहनत और मशक्क़त से आपकी जो वर्जिश होती है उससे आपकी सिगरेट की तलब कम होती है। जो अब हम अपने मरीजों को एक चीज़ सिखा रहे हैं वो है मुराक़बा। भट्टी हॉस्पिटल कसूर जहाँ मेरा साइकियाट्री क्लिनिक है मंगल और बुध को, वहाँ हम डेली जो हमारे मरीज आ रहे हैं उनमें से 80-90% मरीजों को मुराक़बा सिखा रहे हैं, खाने काबा या रोज़ा रसूल का मुराक़बा। तो हम मुराक़बा इस तरह सिखाते हैं कि आप अपने दोनों हाथों को दोनों रानों पर रख लें। आप अपने दोनों हाथों को दोनों रानों पर रख लें। इससे आप इंशाल्लाह रिलैक्स होंगे। जब आप रिलैक्स होंगे तो सिगरेट की तलब कम होगी। नाक से लंबी और गहरी सांस अंदर, मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर। नाक से लंबी और गहरी सांस अंदर,
منہ سے آہستہ آہستہ باہر۔ اب آپ تصور کریں کہ خانہ کعبہ میں سے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، آپ کے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم میں سے گزرتی ہوئی، پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔ روضہ رسول میں سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، آپ کے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم میں سے گزرتی ہوئی، پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، آپ کے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم میں سے گزرتی ہوئی، پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔ اس طرح 4-5 دفعہ اور یہ جملے پڑھیں اور تصور کریں، پھر روضہ رسول یا خانہ کعبہ جو بھی آپ کے تصور میں ہے اور سنہری روشنی کے آپ کے جسم کے بیچ میں سے گزرنے کا تصور جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ دل میں یہ جملہ پڑھیں، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، میں کامیاب، خوش اور مطمئن ہوں، 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 مجھے سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے گزر چکے ہیں، چاہے آپ آج سگریٹ چھوڑنا شروع کر رہے ہیں یا اگلے مہینے آپ نے چھوڑنا شروع کرنا ہے، آپ پھر بھی یہ جملے بولیں، کیونکہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آنے والی کامیابی آ چکی ہے۔ مجھے سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، میں سگریٹ چھوڑنے کے 2 مہینے کی کامیابی کا جشن منا رہا ہوں، میرے جشن میں میرے امی، ابا، بہن، بھائی، بیوی، بچے، ماموں اور چچا اور ان کی فیملی شامل ہے، ہم دہی بلے اور آلو چھولے اور پھل کھا رہے ہیں، جو بھی آپ نے اپنے جشن میں لوگوں کو بلانا ہے ان کے چہروں کو غور سے دیکھیں، اپنی امی اور ابا کے چہرے پر خوشی دیکھیں، دیکھیں کہ آپ کی امی ابا نے آپ کو جپھی ڈالی اور پیار کیا اور کہا مبارک ہو، تمہیں سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کی بیوی نے کہا مبارک ہو، آپ کو سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے مراقبہ سکھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ مراقبے سے سگریٹ کی طلب کم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مراقبے سے روحانی تعلق بڑھتا ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک آئینہ ہے، اس میں مجھے اپنی شکل نظر آ رہی ہے، تو میں حیران ہوں کہ مراقبہ کرنے سے، حالانکہ میں نے بڑا چھوٹا مراقبہ کیا ہے، ایکچولی آپ کو اس سے زیادہ لمبا مراقبہ کرنا چاہیے، تو میں حیران ہوں کہ میری شکل جو ہے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے مراقبہ کرنے سے، حالانکہ مجھے یہ بات پہلے سے پتہ ہے کہ مراقبہ کرنے سے شکل خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ کو دیکھنے آ رہا ہے تو اسے کہیں کہ ان کے آنے سے پہلے وہ مراقبہ بھی کرے اور چہرے کی ریکھی بھی کرے، اس طرح کر کے انگوٹھی اتار کے، چوڑیاں اور گھڑی اتار کے چہرے کی ریکھی بھی کرے اور مراقبہ بھی کرے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ گوری اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اور میں سگریٹ کی بات کری تھی، سگریٹ کی طلب کم ہوتی ہے مراقبے سے، اور غصہ کم ہوتا ہے مراقبے سے، اور اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق بڑھتا ہے، شکل خوبصورت ہوتی ہے، مزاج چڑچڑا نہیں ہوتا، مزاج خوشگوار اور ہموار رہتا ہے، اور خود اعتمادی بڑھتی ہے، کیونکہ ہم نے مراقبے کے ساتھ دماغ کی پروگرامنگ بھی کی ہے۔ دماغ کی پروگرامنگ کا مطلب جملوں تصورات کے ذریعے دماغ کی کیفیت کو مثبت بنانا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے کچھ مثبت جملے پڑھے تھے، بولے تھے، جیسے میں کامیاب، خوش اور مطمئن ہوں، اور مجھے سگریٹ چھوڑے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
آخری بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر راجر کینہان کے ٹیپنگ ٹریٹمنٹس بہت یوزفل ہیں، لیکن میں اگر آپ کو ویڈیو میں سکھاؤں گی بھی تو آپ کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان کے بارے میں جو میری کتاب ہے، جو میری یہ کتاب ہے اپنے شریکیات کا دل جیتیے اور اپنے حقوق حاصل کیجیے، اس میں دستک کا علاج کا چیپٹر ہے، دستک کا علاج، جس میں ڈاکٹر راجر کینہان کے ٹیپنگ ٹریٹمنٹس ہیں، تو آپ یہ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں میرا آڈیو پروگرام بھی ہے جو میرے آڈیو CD 1 میں ہے، اور میں چاہ رہی ہوں اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں انشاءاللہ۔ ولایت ٹی وی USA کی مدد سے میں اس کے بارے میں ویڈیو ضرور بناؤں گی، ریکی کے بارے میں اور ڈاکٹر راجر کینہان کی ٹیپنگ ٹریٹمنٹس کے بارے میں اس کی انشاءاللہ میں ویڈیو ضرور بناؤں گی، اور آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔